السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ہمیں جب کوئی بھی ہم ٹاپک پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کو کس طریقے سے انٹرسٹنگ بنانا ہوتا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیوریوسٹی جب آتی ہے تو کیوریوسٹی کے آنے سے مائنڈ میں کیا پروسیس چل رہا ہوتا ہے اور اس پروسیس کے چلنے سے ہم کس طریقے سے کام کو انٹرسٹنگلی لے کر چل سکتے ہیں۔ آج میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہتی ہوں، اور وہ ڈیٹیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی کویشچن دیکھتے ہیں، کوئی بھی بک دیکھتے ہیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، اور ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ایگزام سے تقریباً 15 ڈیز رہ جاتے ہیں یا کچھ کم ٹائم رہ جاتا ہے تو ہم بہت اچھے طریقے سے اور شوق سے کام کر لیتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد بھی رہ جاتے ہیں، اور پیپر میں جتنا بھی سلیبس ہوتا ہے وہ ان 15 ڈیز میں جتنے اچھے سے کور ہوتا ہے وہ ان 3 منتھس میں کور نہیں ہوتا جس وقت ایڈورٹیزمنٹ آئی ہوتی ہے کسی بھی جاب کے لیے اور ہمیں جب پڑھنا ہوتا ہے تو یہاں پر میں اس چیز کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کس طریقے سے، جیسے ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے کسی بھی جاب کے لیے یا LLB کا جب ایگزام ہو رہا ہے، کوئی بھی ایگزام ہو رہا ہے، تو ہم اس کو بالکل اسٹارٹ میں ہی کس طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھیں۔ تو میں نے 4 اسٹیجز بتائی تھیں، آج میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ وہ 4 اسٹیجز کیا ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے ان کو لے کر چلنا چاہیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ایک بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی کویشچن آتا ہے، جس طرح ہمارے LLB میں ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے یا سمن ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس طریقے کا ٹاپک ہے، چیف ایگزامینیشن ہے، کراس ایگزامینیشن ہے، کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے، جب ہمارے پاس وہ ٹاپک آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کس طریقے سے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹاپک ہے کیا، ہمیں اس کا ٹائٹل دیکھنا ہوگا، ٹائٹل کو ہمیں سمجھنا ہوگا، پھر ٹائٹل کے بارے میں ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اس بارے میں کیا جانتی ہیں، خود سے کویشچن پوچھیں، پھر آپ اپنے آپ کو الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے اگر میں نے غلط بھی بتا دیا تو اٹس اوکے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹاپک ہے کیا۔ جب آپ خود کو بتا دیتے ہیں کہ اوکے یہاں پر اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر سمن کا ٹاپک ہے تو سمن میں اس طریقے سے ہوگا، سمن اس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ پروسیس ہوگا، جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی بات ہے جب آپ وہ بتا دیتے ہیں نا تو آپ مائنڈ کو ریلیکس کر دیتے ہیں کہ اوکے مجھے تو اتنا پتہ ہے، تو جب مجھے اتنا پتہ ہے تو میں اور بھی پتہ کر سکتی ہوں۔ پھر اور آسان کرنے کے لیے اب یہاں پر جو ہے تو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کیوریوسٹی آ جاتی ہے، تو جب کیوریوسٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کیوریوسٹی کو کس طریقے سے آپ نے ختم کرنا ہے کہ آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، بہت زیادہ بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں کوئی بھی ٹاپک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گائیڈس کھولنا، نوٹس دیکھنا، اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ کوئی بھی لیکچر اس حوالے سے، اس کویشچن کے حوالے سے، مثال کے طور پر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے تو آپ اس میں کیا کریں کہ آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی لیکچر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو 2x پہ کر دیں اور آپ اس کا کانسیپٹ 2x پہ سمجھیں کہ آپ نے جو بات کی تھی اب آپ کو وہ سمجھ بھی آئے گا۔ اگر آپ نے خود سے نہیں بتایا ہوتا نا اور آپ اس کو ویسے ہی کر رہے ہوتے تو آپ کو سمجھ نہ آتی، لیکن اگر آپ نے جو خود کو بتا دیا ہے، خود سے آپ نے ایک بات کر دی کہ ٹھیک ہے اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اب آپ کا مائنڈ اس کو غور سے سنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ کیوریوسٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں گے، اور 2x پہ جو ویڈیو ہوئی ہوگی تو آپ کو وہ کانسیپٹ اور بھی اچھے سے سمجھ آئے گا۔ یہاں پر مائنڈ میں ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، میرے خیال میں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ اگر پتہ چل جائے کہ مائنڈ اس کو کس طریقے سے لے کر چل رہا ہے تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کل ایک بات بتائی تھی کہ 4 اسٹیجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ میں نے مس کر دیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتاؤں۔ تو پہلا جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو انٹیریئر سنگولیٹ کارٹکس ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ کارٹکس جب ٹریگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹریگر کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں مسنگ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے جو بات کرنا ضروری ہے، تو ڈیٹیل کا پتہ کرنے کے لیے ہم 2x پہ ویڈیو کر کے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر کچھ اگر مسنگ ہوتا ہے تو ہم دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہم اپنے ٹریگرنگ پارٹ کو ہم یہاں پر اس طریقے سے ریزالو کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ ہمیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیز کرنی ہے۔ جب ہم چلتے ہیں تو پھر نیکسٹ پروسیس کیا آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایمگڈیلا ہے وہ کسی بھی کویشچن کو دیکھتا ہے کہ وہ تو 5-6 پیجز پر ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ تو ہم نے خود بتایا تھا کہ ٹھیک ہے یہ پیراگراف اس طریقے سے ہے، ایسے ہے، تو ہم نے وہیں پہ کیوریوسٹی بھی ختم کر دی ہوتی ہے اور ایمگڈیلا کو بھی ہم نے بتا دیا ہوتا ہے کہ خوف کھانے کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔
اچھا، امیگڈیلا کو تو ہم نے بتا دیا کہ کوئی اتنی بھی زیادہ خوف کی بات نہیں ہے، تو پری فرنٹل کارٹیکس کس طریقے سے ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ایکٹیو ہوتا ہے کہ جب ظاہری بات ہے فیئر ختم ہوتا ہے تو پری فرنٹل کارٹیکس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب قرآن میں بھی ایک آیت ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ان کو پکڑا جائے گا اور اس کو سنفل فور لاک کہا گیا ہے۔ وہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پر سوچ سے، سمجھ سے، لاجک سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں لاجک سے بات کرنی ہوتی ہے، کچھ سمجھنا ہوتا ہے، تو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب پری فرنٹل کارٹیکس ایکٹیو ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو لاجکس کے ساتھ، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کے، ریزننگ کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ پلان، سیکوینس، سب کچھ اچھے طریقے سے یہیں پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہاں پر یہ ہوتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ ڈوپامین کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم جب بھی کوئی خوش ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ جب ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے سارے پرابلم سالو ہو گئے۔ اب آپ کا جو ہے تو انٹرسٹ سے کام کرنے والا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ شروع ہو جاتا ہے تو ہپو کیمپس ایک ایریا ہے جس سے ذریعے سے آپ اپنی میموری کو آپ اپنے طریقے سے لانگ ٹرم لیول پہ لے کر اس کو جا سکتے ہیں۔ تو یہ پورا پروسیس تھا، تو مجھے تھوڑا لگا کہ اس کو مجھے اور بھی ڈیٹیل میں بتانا چاہیے، تو اسے میں نے بتا دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔